فرزند کی تعلیم و تربیت۔ اسلام فرزندوں کی تربیت کو بے حد اہمیت دیتا ہے اور اس بارے میں والدین کو قانونی طور پر ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، والدین فرزندوں کے بارے میں اسی طرح ذمہ دار ہیں جس طرح وہ والدین کے بارے میں ذمہ دار ہیں۔ خدا ان لوگوں پر رحمت کرے جو اپنے فرزندوں کی ان نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں جو وہ خود کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس پر ذمہ داری کا بوجھ باپ کے کندھوں پر زیادہ ڈالا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے باپ کے حق پر مقدم ٹھہرایا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے، فرزند باپ پر حق رکھتا ہے اور باپ بھی فرزند پر۔ اسلام بچپن کے زمانے کی تربیت کو اس لیے زیادہ اہم سمجھتا ہے کہ بچوں کی روح ہر نقش قبول کرنے پر تیار ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک بچے کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے جس میں جو دانہ بویا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرزند کے لیے اچھے سے نام کا انتخاب اور اس کی صحیح تربیت اور اس کے لیے مناسب اور اچھے کام اور پیشے کے انتخاب کو والدین کے تربیتی وظائف میں شمار کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نفسیاتی لحاظ سے نام انسان کی ذہنیت اور افکار پر گہرا اثر ڈالتا ہے اور انسان عمر بھر اس وجدان کے زیر اثر رہتا ہے جو دن رات اس کے نام کے وسیلے سے تشکیل پذیر ہوتا ہے۔ لہٰذا نام کے انتخاب کے بارے میں اسلام بہت زیادہ احتیاط برتتا ہے اور کہتا ہے، ناموں میں سب سے زیادہ صحیح وہ نام ہے جو انسان کو خدا کی بندگی کی یاد دلائے، اور پیغمبروں کے ناموں کی بھی یہی صورت ہے کیونکہ وہ انسانیت کی اعلی صفات کا مجموعہ اور انسانی کامل کا واضح نمونہ تھے۔ اسلام ایسے ناموں سے بیزار ہے جو انسان کو خود پسند، متکبر اور غافل بنا دے، مثلاً حارث، مالک، خالد۔ جن لوگوں کے اچھے اچھے نام رکھے گئے ہوں، اسلام ان کے لیے احترام کا قائل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم ایک بچے کا نام محمد رکھو تو اس کا احترام کرو، مجالس میں اس کے لیے جگہ خالی کر دو اور اس سے ترشروئی نہ کرو۔ دینی تربیت کے لیے اسلام غیر معمولی اہمیت کا قائل ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرزند کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ باپ اسے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ وہ یہ حکم بھی دیتا ہے کہ جب ان کی عمر 5 سال کی ہو جائے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پہچاننے لگے تو انہیں قبلہ رو بٹھا کر سجدہ کرنے کا حکم دو۔ جب وہ 6 سال کے ہو جائیں تو انہیں پوری طرح نماز سکھاؤ اور ان کے 7 سال کا ہو جانے کے بعد انہیں وضو کے مقدمات سکھاؤ اور 9 سال کی عمر میں انہیں وضو مکمل طور پر سکھا دو اور اس سلسلے میں ان پر سختی کرو۔ اسلام تیر اندازی اور پیراکی کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے فرزندوں کو تیر اندازی اور پیراکی سکھاؤ۔ اگرچہ ایک نقطۂ نگاہ سے اسلام پہلے 7 سالوں کو بچوں کے لیے کھیل کود کا زمانہ سمجھتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ انہیں عمر کے اس حصے میں آزادی دی جائے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، بچے کو 7 سال کھیلنا چاہیے اور 7 سال اسے لکھنا پڑھنا سکھانا چاہیے اور 7 سال وہ حلال اور حرام کو بھی سمجھے، لیکن در حقیقت وہ ان 7 سالوں کو بھی تربیت کے دور کا جز شمار کرتا ہے
اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہی ابتدائی دنوں میں بچے کے کانوں میں اذان اور اقامت پڑھی جائے، جو کہ توحید اور اسلام کی جانب دعوت اور نیک کاموں کی جانب دعوت ہے، تو یہ اس معنی کی جانب اشارے سے خالی نہیں ہے۔ اسلام نے اس غرض سے کہ فرزند جوانی کے وقت اپنی زندگی میں مکمل آزادی کے مالک ہوں، ان کے لیے تربیت کے دور ادوار قرار دیے ہیں۔ اسلام نے پہلے 7 سال کے بعد، جو کہ بچے کے کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے، دوسرے 7 سالہ دور کو امور زندگی کے متعلق سیکھنے سے مکمل طور پر وابستہ دور، اور تیسرے 7 سالوں کو انہیں مستقل نصف کی شکل میں زندگی میں شریک کرنے کا دور شمار کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرزند 7 سال آقا اور 7 سال غلام اور 7 سال وزیر ہے۔ اسلام فرزندوں سے محبت کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بچے کو بوسہ دے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے ہرگز کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ جب اس نے پیٹھ موڑی اور چلا گیا تو آپ نے حاضرین سے فرمایا، یہ سنگ دل شخص اہل آتش میں سے ہے۔ دین اسلام ان چھوٹے بچوں کو مارنے سے منع فرماتا ہے جو رو رہے ہوں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، بچے کو رونے کی بنا پر نہ مارو، کیونکہ ان کا رونا 4 ماہ کے لیے خدا کی وحدانیت کی شہادت اور پھر 4 ماہ کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام پر درود، اور اس کے بعد 4 ماہ کے لیے باپ اور ماں کے حق میں دعا ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے لڑکوں کا ختنہ کر دیا جائے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اپنے لڑکوں کو 7ویں دن پاک کرو اور ان کا ختنہ کرو، کیونکہ اس طرح ان کا گوشت جلدی اگتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے۔ علم اور تجربے نے ثابت کیا ہے کہ دودھ بچے کے اخلاق اور ذہنیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے، لہٰذا اسلام نے بچے کی دایا کے لیے خاص شرائط مقرر کیے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، اپنے فرزندوں کو پاگل اور زناکار عورت کے دودھ سے باز رکھو، کیونکہ اس کی بری صفات دودھ میں سرایت کر جاتی ہیں، اس غرض سے کہ بچے کے کان پیدائش کی ابتدائی گھڑیوں سے ہی خدا کی یاد اور اسلام کے حقائق سے آشنا ہو جائیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب فرزند دنیا میں آئے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ بچے کا عقیقہ کرو، یعنی اس کے صدقے کے طور پر ایک حیوان ذبح کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عقیقہ ایک ثروت مند شخص کے لیے لازم ہے، اور فقیر شخص بھی جب اسے استطاعت ہو اسے انجام دے، اور اگر اس کے مالی حالات اجازت نہ دیں تو اس کے لیے کچھ لازم نہیں۔ ہر مولود اپنے عقیقے کا ذمہ دار ہے، اور اس طریقے سے اس نے یعنی اسلام نے ایک نوزائیدہ بچے کے وجود کو حاجت مندوں کی مدد کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ بچوں کی روح کو ہمیشہ زندہ اور شاداب رکھنے کے لیے اور ان نفسیاتی الجھنوں سے بچانے کے لیے جو ان کے مابین مساوات نہ برتنے سے پیدا ہوتی ہیں، اسلام نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے سے منع کیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، تم اپنے فرزندوں کے مابین اسی طرح عدل اختیار کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ نیکی اور مہربانی کے معاملے میں وہ تم سے عدل برتیں۔
لیکن جاہلیت کے زمانے کے مذموم خیالات کے مقابلے میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام بیٹیوں کو بیٹوں پر فوقیت دینے کی اجازت دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بازار جائے اور اپنے خاندان کے لیے تحفے خرید کر ان کے پاس لائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے حاجت مندوں پر مال خرچ کیا ہو، لیکن اسے چاہیے کہ تحفے تقسیم کرتے وقت بیٹیوں کو مقدم رکھے، کیونکہ اگر کوئی شخص بیٹیوں کو خوش رکھے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ایک غلام کو آزاد کیا ہو۔